عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارا آخری لیکچر ہے 9th کا۔ دوسرا موضوع ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ سب سے پہلا ہمارا کویسچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ تو سب سے پہلے ہیڈنگ ہوگی اللہ تعالیٰ سے محبت۔ محبت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی دلی چاہت، قلبی میلان اور دل کے جھکاؤ کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی خواہش کے مطابق بسر کریں اور اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیں۔ ہمارے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا عکس نمایاں ہونا چاہیے۔ محبت الہی کی دعوت انسان کی سوچ کا جو درست زاویہ ہے وہ اسے محبت الہی کی دعوت دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اس کی بندگی کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو حکم بھی اسی کا مانو، آنکھ اس نے دی ہے تو اس کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے عطا کیا ہے تو اس کی رضا کے مطابق استعمال کرو، سوچنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو ہر لمحہ اس کی ذات، قدرت اور اس کے احکام پر غور کرو۔ محبت الہی کا تقاضا، محبت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام دل و جان سے قبول کیے جائیں، اپنے دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں ہر صبح اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ کہ محبت الہی کا حصول کیسے ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے پسندیدہ اعمال اپنے بندے پر فرض کر دیے ہیں، فرائض سے بڑھ کر میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے سے میری رضامندی حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ کچھ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور پناہ عطا کرتا ہوں، یعنی اس کا ہر عمل میری مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے عملی مثال۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے محاذ پر پہرا دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، کل جب جنگ جاری ہو تو میرا مقابلہ ایک مضبوط اور نامور کافر سے کروانا، میں اس پر وار کروں اور وہ مجھ پر وار کرے، وہ مجھے نیچے گرا دے، وہ میرا سینہ چاک کر دے، میری آنکھیں نکال لے، میرا چہرہ بگاڑ دے، میرے کان اور میری ناک کاٹ ڈالے، میرا سر تن سے جدا کر دے، اور میں تیرے پاس اس حال میں حاضر ہوں کہ میرے جسم سے خون بہہ رہا ہو، اور تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیری حالت اس طرح کیوں ہے؟ میں عرض کروں کہ اے میرے محبوب، میں سب کچھ تیری رضا کی خاطر اور تیری محبت میں قربان کر آیا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز کیا۔ عزیز طلباء، آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان کر دیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہماری ایمان کی تکمیل۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ کسی کا معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے تو وہ اللہ جو زندگی بخشتا ہے اور جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ساری محبت اسی کے لیے، ساری عمر اسی کے لیے محبت کے جذبے پروان چڑھنے چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، پہلے کویسچن کی یہ ہیڈنگز ہوں گی
اس کے بعد دوسرا ہمارا کویشچن ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ضروری ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی ہیڈنگ اطاعت رسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے کی تصدیق کی جا سکے۔ ہر شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص فضل و کرم سے اس کا جواب اپنے بندوں کو خود بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ رحمت، مغفرت اور عظیم کامیابی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اور عظیم کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔ تو گویا اللہ کی رحمت، مغفرت اور عظیم کامیابی حاصل کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ انعام فرمائیں گے ان کے ساتھ جو ہے وہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا قیامت کے دن انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں، اور وہ کون سے ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کے ساتھ وہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کا ساتھی ہونا بہت بہتر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ آپ کی اطاعت کرنے والا انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، کیونکہ آپ کا ہر عمل اللہ کی مرضی اور رضامندی کے عین مطابق ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے کہ اللہ کے رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں تو اس سے رک جاؤ۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ ایمان کی تکمیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے بغیر کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے عین مطابق ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ تو عزیز طلباء، تیسرا ہمارا کویشچن ہے ختم نبوت کا مفہوم واضح کیجئے۔ سب سے پہلے ختم نبوت انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت و رسالت کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل فرمایا ہے۔ آپ سب سے آخری نبی ہیں اور قرآن مجید سب سے آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید سب سے آخری اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قرآن مجید کے بعد اور کوئی کتاب الہی نازل نہیں ہوگی۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ عقیدہ کا اسلامی عقیدے کا حصہ ہے، اس کے بغیر کسی شخص کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور سورۃ الاحزاب میں ختم نبوت کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اس کے بعد حدیث پاک کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ختم نبوت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ نے ایک مرتبہ شہادت اور اس کے ساتھ کی انگلی کو ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، ایسے انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ ہیں، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں اور نہ میری امت کے بعد کوئی اور امت ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ خاتم نبوت انسانیت کا شرف، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، یہ ہمارے لیے شرف کا اور اعزاز کا باعث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اتمام کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی۔ یہ انسانیت کے لیے شرف ہے کہ اب اسے دائمی ہدایت کا اہل سمجھا گیا اور اسے مرکز آشنا کر دیا گیا۔ ختم نبوت کی مثال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو مثال کے ذریعے سے اس طرح سے سمجھایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی مثال اس طرح ہے جس طرح کسی شخص نے ایک خوبصورت محل تعمیر کیا لیکن اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ اس محل کو دیکھتے اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے اور اس خواہش کا اظہار کرتے کہ اگر اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی نہ چھوڑی گئی ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ محل نبوت کا محل ہے، اس کی آخری اینٹ میں ہوں، میری آمد کے بعد نبوت کا یہ محل مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی اور اینٹ کو لگانے کی گنجائش اور جگہ باقی نہیں رہی۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے ختم نبوت کو واضح کر دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہمارے اس دوسرے موضوع میں 3 لانگ کویشچن ہیں۔ پہلے لانگ کویشچن کی یہ ہیڈنگز ہیں: 7 اللہ سے محبت، محبت الہی کی دعوت، محبت الہی کا تقاضا، محبت الہی کا حصول، عملی مثال، ایمان کی تکمیل، انسان کی عظمت۔ یہ پہلے لانگ کویشچن کی ہیڈنگ۔ اور دوسرے لانگ کویشچن کی ہیڈنگ اطاعت رسول، رحمت، مغفرت، عظیم کامیابی۔ اور تیسری ہیڈنگ ہے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت، چوتھی آپ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اور 5ویں ہے ایمان کی تکمیل۔ اور جو تیسرا لانگ کویشچن ہے اس کی پہلی ہیڈنگ ختم نبوت، دوسری ہیڈنگ عقیدہ ختم نبوت، تیسری ہیڈنگ قرآن پاک کی روشنی میں، اور چوتھی حدیث پاک کی روشنی میں، اور 5ویں ہے انسانیت کا شرف، اور آخری ہے ختم نبوت کی مثال۔ تو یہ تینوں لانگ کویشچن آپ نے اسی طرح ہیڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ مکمل کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔